اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ 13واں پارہ سورۃ یوسف کے آخری 6 رکوع یعنی رکوع نمبر 7 تا 12 سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 7 رہائی سے زیادہ اہم پاک دامنی کی تصدیق ہے۔ 7ویں رکوع میں یہ مضمون بیان ہوا کہ جب ساقی نے بادشاہ کو یوسف کی بیان کردہ خواب کی تعبیر بتائی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنا قبول نہ کیا، مطالبہ کیا کہ پہلے تحقیق کی جائے مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا۔ بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا اور ان سے یوسف علیہ السلام کا قصور پوچھا۔ سب نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بڑے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیا جائے، میں انشاءاللہ عمدگی سے ان خزانوں کی حفاظت کروں گا۔ یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک خاص منصب حاصل ہو گیا۔ رکوع نمبر 8 اخلاق کی بلندی اور صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال۔ 8ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خشک سالی کے 7 سال آئے تو دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان تو لیا لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہ کیا۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا اور چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی جو تھا وہ ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے قبل تم یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ رکوع نمبر 9 تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ 9ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا، پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جس کے ذریعے خوراک ناپ کر دی جاتی تھی۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے سے مسروقہ پیالہ برآمد ہو تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا۔ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرنے کی سبیل کر دی۔ وہ بادشاہ کی قانون کے تحت بھائی کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ رکوع نمبر 10 اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ 10ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس جا کر تمام ماجرا اپنے والد کو سنایا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور تلاش کرو۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے رنج و الم کا ذکر کیا اور التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقہ کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ رکوع نمبر 11، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ 11ویں رکوع کا مضمون یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے اور ان کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی پھر سے لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کا خاص اکرام کیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، لہٰذا بادشاہ کے سامنے ان کے والد، والدہ اور تمام بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، گویا اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 12، صبر و تقویٰ سرخرو کر دیتا ہے۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا اور دائی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاسدین نے کنویں میں ڈال دیا لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اسی طرح مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تقویٰ اور صبر کی صفات رکھنے والوں کو ہی سرخرو کرتا ہے۔ سورۃ الرعد، حق و باطل میں تمیز۔ رکوع نمبر 1، اللہ کی قدرت کے بے مثال شاہکار۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کے کئی شاہکاروں کا ذکر ہے۔ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان، اتنی بڑی کائنات کے نظام کی تدبیر، سورج اور چاند کی ایک خاص ضابطہ کے تحت گردش، وسیع و عریض پھیلی ہوئی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے ہوئے دریا اور نہریں، ہر طرح کے پھل اور میووں کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے 2 درختوں کے پھلوں کے مختلف ذائقے، رات اور دن کا الٹ پھیر، زمین کی مختلف قطعات میں تقسیم، کہیں کھیت، کہیں باغات، کہیں معدنیات، بلا شبہ اللہ کی قدرت کے بے مثال شاہکار ہیں۔ یہ سب اللہ کی معرفت اور اس کے لیے شکر کے جذبات پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہیں۔ تعجب ہے کافروں کے اس اعتراض پر کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ایسے لوگ اصل میں اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے لیکن یہ ہٹ درمی سے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6، حق اور باطل کے لیے مثال۔ دوسرے رکوع میں حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ وہ مثال ہے پانی پر ابھر کر آنے والے جھاگ کی یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والے جھاگ کی۔ پانی یا دھات باقی رہتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے۔ اس مثال میں پانی یا دھات حق ہے اور جھاگ باطل۔ صرف حق کے لیے ہے، باطل کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی، باطل نیست و نابود ہو کر رہا۔ حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، باطل کا ساتھ دینے والوں کے لیے بدترین انجام ہے۔ رکوع نمبر 3، حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات۔ تیسرے رکوع میں حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کا بیان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حق کی معرفت کا ذریعہ صرف قرآن ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کے رہنے والے باغات ہیں جہاں ان کے ساتھ ان کے نیک والدان، اولاد اور بیویاں بھی ہوں گی۔ اس کے برعکس حق کے دشمن وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم نہیں رکھتے جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام ہے۔ رکوع نمبر 4،
دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون مادی نعمتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی معجزے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ یہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور مردہ لوگ زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگیں، لیکن اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لائے گا۔ رکوع نمبر 5، حق کے مخالفین کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس متقیوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے بھی دائمی ہیں اور سائے بھی۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے حق پرست بھی ہیں جو نزول قرآن پر باطنی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں، انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، اگر بالفرض میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو مجھے بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ رکوع نمبر 6، مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ چھٹے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں تک حق کو پہنچا دینا ہے، ان سے منوانا نہیں۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے، جواب دیا گیا کہ معجزہ دکھانا رسول کے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے بتا دیا گیا کہ مشرکین کو ان کے ریشہ دوانیوں کی سزا ضرور دی جائے گی، البتہ اس کے لیے وقت طے ہے۔ اللہ جسے جب چاہے گا باقی رکھے گا اور جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیے، ان سے ان کے جرائم کا حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 1، سورۃ ابراہیم، اہل حق کے لیے بشارت۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ البتہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ گو مسلمان میں بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دے۔ گویا ہر داعی کو اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنی ہم زبان لوگوں کو بنانا چاہیے۔ رکوع نمبر 2، ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ دوسرے رکوع میں تمام انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کریں تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ مزید ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ رسولوں نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں شک و شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں سلامتی دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ قوموں نے جواب دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہمیں باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ رسولوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رسالت سے سرفراز فرمایا، معجزہ دکھانا ہمارے نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3، دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا میں برباد کیا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے لیکن موت نہیں آئے گی جو اذیتوں سے نجات دلا دے۔ مزید فرمایا کہ کافروں، دکھاوا کرنے والوں یا حرام کھانے والوں کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر۔ روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ روز قیامت دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، خاموش رہیں یا فریاد کریں اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں دیندار لوگوں کی پیروی کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4، شیطان کے اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ چوتھے رکوع میں اس ملامت کا ذکر ہے جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے، گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا بلکہ تم نے خود ہی میری پیروی کی تھی، آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو۔ شیطان کی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اچھے نظریہ کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوں۔ گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جنکار کی سی ہے جو زمین پر اگ آیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا۔ رکوع نمبر 5، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5ویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، رات، دن جیسی تمام نعمتیں انسانوں کے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات۔ چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما، اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ دوبارہ اور بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عالم پیری میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے۔ مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم کرنے والا بنا، بخشش فرما دے میری، میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہو۔ رکوع نمبر 7، روز قیامت نافرمانوں کا برا حال۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ ظالموں کے لیے جرائم سے غافل نہیں ہے۔ روز قیامت خوب خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے۔ وہ التجا کریں گے کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ وہ رسولوں کی پیروی کر سکے۔ ان کی یہ درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گندک کا لباس پہنا دیا جائے گا، جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آگ ان کے اوپر پوری طرح سے چھائی ہوگی۔ اللہ ہر جان کو اس کے جرائم کا پورا بدلہ دے دے گا۔ آخر میں بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔